العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن رکعات التراویح و لفظ التراویح بالاحادیث الصحیحہ۔ درس قرآن درس حدیث انتہائی اہم ہے۔ تراویح کا لفظ کہاں سے نکلا، بڑی اہم بات ہے۔ تراویح کتنی رکعت سنت ہے؟ 8 تراویح بدعت یا سنت؟ بڑی اہم بات۔ درس قرآن درس حدیث ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مرزا دہلوی نے چند بندے آگے بٹھا کے بات کہہ دی کہ تراویح کا لفظ مجھے کہیں حدیث صحیحہ سے ثابت کر کے دکھائیں۔ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سننا کہ تراویح کا لفظ کسی نعوذ باللہ حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل یعنی رات کو کھڑے ہونا، عبادت کرنا۔ اس لیے کہا کہ ان میں ان کو سہولت ہے کہ 8 رکعت وہ جو تہجد سرکار ادا فرماتے تھے اس کو تراویح بنا کے 8 رکعت پڑھ کے آرام سے نکل جائیں۔ لہذا سرے سے وہ کہنے لگا کہ تراویح کا لفظ ہی نکال دے۔ بڑی آسان بات ہے، یعنی شریعت نے ایک اصطلاح رکھی، اس کو آپ بیچ سے خارج کر دیں تو اس کے کوئی اور معنی میں قیام اللیل لے آئیں، رات کو کھڑا ہونا، تو ظاہر وہ اپنی مرضی کا پھر معنی آدمی لے سکتا ہے۔ ہم اس لیے درس قرآن درس حدیث میں آج کی جو سیٹنگ رکھی اس لیے تراویح کی بحث کی ہے کہ لفظ تراویح یہ کسی کی ذاتی اختراع نہیں ہے۔ لفظ تراویح یہ حدیث صحیحہ کے دیے ہوئے الفاظ ہیں۔ وہ جو کہتا ہے نا حدیث صحیحہ سے تراویح کا لفظ ثابت کریں، ہم حدیث صحیحہ سے جواب دیں گے اور 8 رکعت تراویح بدعت حدیث سے ثابت کر کے دیں گے۔ سنیں آپ لفظ تراویح کا ثبوت حدیث صحیحہ کے ساتھ۔ رواہ احمد بن حسین البہقی، اس حدیث کو آپ امام احمد بن حسین البہقی نے نقل فرمایا۔ عن ابی الخدیب رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو خذیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا یؤمنا سوید بن غفلہ فی شہر رمضان 5 تراویحات 20 رکعۃ۔ حضرت ابو خذیب فرماتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ رمضان المبارک میں، رمضان کے مہینے میں ہمیں 5 تراویح یعنی 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ اب تراویح کا لفظ حدیث نے ثابت کر دیا۔ اب یہ آندھی جہالت ہے کہ اس کا ثبوت بخاری سے دو۔ یہ آندھی جہالت ہے کہ ان 6 کتابوں میں اگر حدیث ہے تو ٹھیک ہے، ان 6 کے علاوہ اور اگر صحیح حدیث بھی ہے تو اس کو ماننے کی تیاری کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جہالت ہے کہ اس بخاری کا ہی حوالہ کیوں دیں کہ امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے جتنے حدیث صحیحہ کے مجموعے تھے نعوذ باللہ سارے غلط تھے، اور اس وقت کے لوگ کیا حدیث کے منکر تھے یا مجموعہ حدیث ہی دنیا میں نہ تھا؟ یہ ہے بڑی جہالت۔ اب یہ ہم نے حدیث صحیح کے ساتھ جواب دے دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ و تبع تابعین میں، تابعین اور تبع تابعین میں، وہ جو فرما رہے ہیں کہ ابو خذیب فرماتے سوید بن غفلہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ 5 تراویح 20 رکعت، 4 رکعت پڑھنے پہ 1 تراویح ہوتا ہے، 5 تراویح پہ 20 رکعت ہوتی ہیں۔ یہ 20 رکعت نماز تراویح اور تراویح کا لفظ اس حدیث صحیحہ سے ثابت ہو گیا۔ اس حدیث صحیحہ کے سارے راوی ثقہ ہیں، مضبوط ہیں، فن حدیث میں ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ یہ حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے، چیلنج ہے۔ اور دوسری بات، ایک اور حدیث مبارکہ رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنف، اس حدیث پاک کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل فرمایا۔ عن سعید بن عبید، حضرت سعید بن عبید رضی اللہ عنہ راوی ہیں، انا علی بن فرماتے ہیں انا علی کہ حضرت علی، کہ حضرت علی کے علاوہ دوسرے راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں عن علی بن ربیعہ تھا کہ علی بن ربیعہ کانا یصلی بہم فی شہر رمضان، کانا یصلی بہم فی شہر رمضان 5 تراویحات 20 رکعۃ، کہ
علی بن ربیعہ ہمیں رمضان المبارک میں 5 تراویح 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی مصنف کی حدیث صحیح پیش کی ہے۔ اس دوسری حدیث نے بھی ثابت کر دیا کہ تراویح کا لفظ یہ 14ویں صدی میں آ کے کسی نے نہیں نکال لیا، یا حنفیوں نے نہیں نکال لیا، امام اعظم حنیفہ نے نہیں نکالا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیثوں نے لفظ دیا اس کو تراویح کا، اور 20 رکعت تراویح کا ثبوت بھی حدیثوں نے دیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس بات پہ کہ 8 رکعت کی بدعت کب پیدا ہوئی ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، ایک اہم بات کر رہا ہوں، بہت تاریخ کی اہم بات، چیلنج ہے۔ 3 ہجری سے لے کر 3 ہجری سے لے کے 1885 ہجری تک چیلنج ہے، ہمیں کچھ ثابت کر کے دکھائیں۔ قرون اولا، تابعین اور تبع تابعین، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، یہ خلفائے راشدین میں یہ 3 خلفائے راشدین پچھلے، اور تابعین اور تبع تابعین کے دور سے لے کے 3 ہجری سے لے کر 1885 ہجری تک ثابت کر کے دیں کہ کس صحابی نے، کس تابعی نے، کس تبع تابعی نے 8 رکعت کی نماز کی تراویح پڑھائی ہو، ثابت کر کے دیں۔ یہ تو 1885 کے بعد کی پیداوار ہے جو بدعت ہے، اور 20 رکعت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی اور چھوڑ دی، پڑھا کے چھوڑ دی تاکہ امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پھر 20 پہ امام ابی بن کعب کو مقرر فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں، 20 رکعت پہ پہلے بھی گزر گئی، یہ بخاری شریف کا ریفرنس۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پہ ابی بن کعب کو مقرر کر امام مقرر کیا کہ 20 رکعت پہ امام مقرر کے تراویح پڑھائیں، تو ساتھ یہ بھی فرمایا نعمت بدعت ہذہ، یہ 20 رکعت پہ جماعت کا اہتمام بہت اچھی بدعت ہے۔ یہ فائنل ہو گیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں، بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاروق اعظم، بخاری شریف کی حدیث، واللتی تنامون عنہا، وہ نماز جس کو پڑھے بغیر تم سو جاتے ہو۔ عن کا جو لفظ ہوتا ہے نا، عین نون عن، یہ مجاوزت کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز سے الگ ہو جانا، جدا ہونا۔ تو اس حدیث کے معنی واللتی تنامون عنہا، وہ نماز جس سے الگ ہو جاتے ہو، سو پڑھے بغیر سو جاتے ہو، افضل من التی تقومون، اس نماز سے افضل ہے جو تم قیام اللیل کرتے ہو۔ یہاں حدیث نے 2 قسمیں بیان کر دی۔ کیا پہلی قسم، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں واللتی تنامون عنہا، وہ نماز جس کو پڑھے بغیر تم سو جاتے ہو، یعنی تہجد، جو تہجد تم پڑھے بغیر سو جاتے ہو، افضل من التی تقومون، اس نماز سے افضل ہے جو رات کو تم قیام اللیل کرتے ہو، رات کو جو تم قیام کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو، اس سے تہجد کی نماز افضل ہے۔ تو اس حدیث نے 2 قسمیں بیان کر دی بخاری کی، کہ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح الگ نماز ہے۔ اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا واللتی تنامون عنہا، تراویح اور تہجد ایک شے نہیں ہے، جیسا کہ غیر مقلدین نے اندھا دھندی مچا رکھی ہے۔ واللتی تنامون عنہا، وہ جو جس نماز کو پڑھے بغیر سو جاتے ہو، نماز تہجد، افضل من التی تقومون، اس نماز سے افضل ہے جو تم رات کو قیام کرتے ہو، تراویح پڑھتے ہو۔ یہاں 2 حدیث کی قسمیں، اس کی تراویح کی اور تہجد کی، دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا گیا کہ تراویح الگ چیز ہے جو سو کے اٹھنے کے بعد ہی ہوتی ہے، تہجد جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جس کو قرآن نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کے تہجد ادا کیجیے۔ تہجد حجود سے مشتق ہے، جس کے معنی نیند سے بیدار ہونا، نیند سے بیدار ہونے والی جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حبیب رات کو تہجد ادا کیجیے، نافلہ طلب، یہ زائد آپ کے لیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ تو یہ ہو گئی تہجد جو سو کے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، تراویح عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ فرق سمجھ آ گیا ڈفرینس؟ تراویح نماز عشاء کے بعد ہے، قیام اللیل ہے، رات کو ہے، اور تہجد سو کے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو بہت بڑا شبہ بخاری کی حدیث سے دیا جاتا ہے وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قالت، عائشہ صدیقہ فیفا فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ. بہت اہم حدیث پر توجہ کے ساتھ سننا. عائشہ صدیقہ فیفا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے، نہ غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے تھے. رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت نفل 8 رکعت نفل 3 رکعت وتر ہو گئے، یہ 11 ہو گئے. اچھا تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، پورا سال تراویح ہوتی ہے؟ اتنی بات محمد نہیں سمجھتا ہے. بھائی آپ پورا سال تراویح پڑھتے ہیں؟ کہ عام بندے سے کوشچن کیا جائے کہ آپ پورا سال تراویح پڑھتے ہیں یا رمضان میں پڑھتے ہیں؟ تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ وہی بخاری کی حدیث کے اپنے خلاف جا رہی ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ولا فی غیرہ الا 11 رکعۃ. رمضان کے علاوہ بھی سرکار 11 رکعت سے زائد نہ پڑھتے تھے. رمضان میں تو ہو گئی تراویح، تو جو غیر رمضان ہے پورے 11 مہینے وہ بھی تراویح تھی. وہ تو تراویح نہیں ہوتی، وہ تو تہجد ہے. عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تو ہوتا تو بھی 8 رکعت تہجد اور 3 وتر پڑھتے، اور رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی سرکار کا یہی معمول تھا کہ 8 رکعت تہجد اور 3 وتر ہوتی. اس کا وجہ ثبوت کہ ولا فی غیرہ اس کو بیان کرے. ولا فی غیرہ رمضان میں ہوتی ہے تراویح، ولا فی غیرہ میں تراویح کہاں سے آ گئی؟ فرماتی ہے سرکار کی تہجد کی نماز 8 رکعت 3 وتر تھے، اور رمضان میں یہ معمول تھا. اور رمضان کے علاوہ جتنے 11 مہینوں میں بھی 8 رکعت تہجد اور 3 وتر تھے. تو تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے. تہجد پورے 11 ماہ رمضان میں بھی ہوتا ہے، 11 ماہ میں 12 ماہ میں رمضان شی میں بھی جاری رہتی ہے، لیکن تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے، صرف رمضان میں. تو غیر ہی جو ولا فی غیرہ فرما رہی ہے تو وہ کہاں سے آ گئی تراویح؟ پورے رمضان شی کے علاوہ پورے 11 مہینے تراویح پڑھتے. یہ ہے وہ جہالت جو غیر مقلدین کی اور مرزا جہنوی کی اندھی جہالت جو علمی کتابیں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور مخلوق خدا کو گمراہی میں پھینکتا ہے. یہ ہے وہ اندھی جہالت جو حدیث سے بغاوت ہے. دیکھیں خاتم المحققین علامہ اور حافظ الحدیث محقق الاطلاق خاتم المحققین کون؟ احمد بن علی بن حجر اسقلانی 25 سال میں بخاری کی شرح لکھی ہے. 25 سال ہے کہ بخاری کی شرح لکھتے ایسی تحقیق کی ہے. یہاں تو 25 گھنٹے کوئی بخاری نہیں پڑھتا استاد بن جاتا ہے. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کا، پھر الٹتے ہیں. پھر 25 سال بخاری کی شرح میں فتح الباری لکھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نماز تراویح صرف رمضان میں ہی ہوتی ہے. رمضان میں جو لوگ ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ 20 رکعت، اسی کا نام تراویح ہے. اب پورے رمضان کے علاوہ کہاں تراویح پڑھی جاتی ہے؟ نہیں پڑھی جاتی. اور ہم ایک اہم 2-3 کوشچن کرتے ہیں، ان کا جواب قیامت تک لے آئیں تو ہم 8 رکعت شروع کر لیں گے. قیامت تک لے پوری دنیا غیر مقلدین اور ان سب کو چاہیے مرزا جہنوی سمیت صاحب کو. پہلا سوال یہ ہے، توجہ کے ساتھ سننا، یہ علمی باتیں غور سے سنا کریں، اہم بات. پہلا سوال یہ ہے کہ دور تابعین حضرت ابو بکر صدیق کے دور کے علاوہ خلفائے راشدین میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے دور میں ہمیں ثابت کر کے دکھائیں ان تینوں نے کس مسجد میں کس جگہ کس امام کو آگے کر کے 8 رکعت کی تراویح کی جماعت کرائی. چیلنج ہے، قیامت تک جواب نہیں ان کے پاس انشاءاللہ. دوسرا تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ کی صحبت اختیار کی تابعین کہلاتے ہیں. تابعین تابعین کے دور سے کس صحابی نے یا کس تابعی نے یا کس تابعی نے کس مسجد میں کس امام کے پیچھے 8 رکعت کی جماعت تراویح قائم کی، اس امام کا نام مسجد کا نام لے کے آئے. اور تیسرا سوال، 3 ہجری سے لے کے 1885 ہجری تک یہ طویل عرصہ جو گزرا 1300 سال 1400 سال کا، اس میں ثابت کر کے دکھائیں کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، تابعین تابعین سارے محدثین اور فقہا
اور آج تک پیچھے 1885 ہجری تک کس امام نے کس مسجد میں 8 رکعت کی تراویح کی جماعت قائم کی ثابت کر کے دکھا ہے؟ یہ تو 1885 کے بعد کی بدعت ہے۔ 8 رکعت کو عموماً فرما رہے ہیں تہجد ہے جو رمضان میں ہوتی ہے، اور رمضان کے علاوہ تو غیر تہجد نہیں ہوتی ہے، تراویح تو نہیں ہوتی، تراویح رمضان میں غیر رمضان میں ہوتی نہیں ہے۔ وہ فرما رہے ہیں سرکار کی تہجد کی نماز، اور یہ لے کے آئے بھائی 8 رکعت تراویح سنت ہے۔ بھائی 8 رکعت کیسے سنت ہے؟ 20 رکعت صحابہ پر اس اجماع ہو گیا اور اس دور سے آ رہی ہے، اور آپ 8 رکعت کو لے کے تہجد کو اٹھا کے لے آئیں تراویح پہ۔ یہ ہے جہالت، یہ ہوتی ہے اوندھی جہالت، قرآن و حدیث کو نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ ایک اور بڑی غلطی مرزا جہلوی کہتا ہے کہ حرمین طیبین میں، ذرا توجہ رکھنا، ایک اور بڑی غلطی اس نے کی اور سمجھو تہمت بھی لگا دی کہ امام مکہ اور امام مدینہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے 20 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ کلپ سن لیں ان کا، حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے، نعوذ باللہ، امام اعظم حنیفہ کے مقلدین کے تقلید کرنے والوں کے ڈر سے نا، شر سے نعوذ باللہ بچنے کے لیے وہ امام کعبہ اسی لیے 20 پڑھ رہا ہے کہ حنفی بولیں گے شور ہوگا، اور امام مدینہ بھی 20 رکعت اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ شور ہوگا۔ بھائی 1300 سال سے جماعت ہو رہی ہے، 20 کی شور کیوں ہوگا؟ یہ امام صاحب سے انتہائی بغض کی نشانی ہے، حالانکہ ہمارے امام اعظم حنیفہ سیدھے سیدھے تابعی بزرگ ہیں، یعنی آپ کی بات بھی حدیث ہے، فن حدیث میں اس کو حدیث مقطوع کہلاتے ہیں۔ صحابہ کی صحبت میں بیٹھ کے علم حدیث پڑھا، 4000 آپ کے صرف علم حدیث کے تابعی استاد تھے، تابعی علم حدیث کے۔ یہاں تو علم حدیث 1-2 سے پڑھتے ہیں لوگ، خود شیخ الحدیث بن بیٹھتے ہیں، پھر علم حدیث میں غوطے الٹے کھاتے ہیں، پھر ان کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے نعوذ باللہ حرمین طیبین میں 20 رکعت، حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، کیونکہ حنفی اس میں متفق صرف نہیں ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ 4 اہل سنت ہیں، کوئی فرقے نہیں ہے جی۔ ان کو فرقہ کہنے والا پرلے درجے کو الو ہوگا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اعمال کو مجتہد نے اپنے اجتہاد سے بیان کیا اور حدیث صحیحہ کے ریفرنس حوالے دے کے بیان کیا۔ لہذا جس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو بھی درست ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھی تو بھی درست ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رفع یدین نہیں بھی کرتا تو کوئی ہے، ارسال الجدین کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ تو سرکار اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ سرکار اور صحابہ کا اعمال ہے۔ اور پھر یہ اتنی بڑی جہالت کہ جو حنفیوں کے ڈر سے، نعوذ باللہ، حنفیوں سے ڈر سے نہیں، یہ 1300 سال سے 1400 سال سے الحمدللہ یہ 20 رکعت ہی پڑھاتے آئے رہے ہیں۔ اس میں سارے امام مجتہدین، ائمہ مجتہدین، چاہے امام مالک ہوں، چاہے محمد بن ادریس شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے نعمان بن ثابت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، چاروں 20 رکعت پر متفق ہیں۔ وہ کہتا ہے حنفیوں کے ڈر کی وجہ سے، وہ حنفی نہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، غیر مقلد نہیں ہے، وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، وہ اس لیے 20 رکعت پڑھتے ہیں کہ 20 رکعت صحابہ کا اجماع ہے، جیسے ہم نے حدیث صحیحہ سے ثابت کر دیا۔ اور 8 رکعت ہم نے یہ 3 جو کوشچن کی ان کے جواب لے کے آئے ہیں، جواب نہیں ہے تو منہ سے ماننا پڑے گا کہ 8 رکعت کو تراویح کرنا بدعت ہے، وہ تہجد کی تراویح نہیں تھی۔ یہ ہے ہم نے وہ تحقیق پیش کی الحمدللہ جو دنیا کا کوئی بندہ کسی خطے میں بیٹھا ہے اور 8 کو کہتا ہے سنت، وہ ہمیں سنت ثابت کر کے دکھا ہے۔ 20 رکعت تراویح اور تراویح کا لفظ ہم نے حدیث صحیحہ سے ثابت کر دیا، اور اس پر حدیث صحیحہ کے ہمارے ہم نے بطور نمونہ چند حدیثیں پیش کی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھنے اور لوگوں کی اس اینڈ آف دی ٹائم میں جب لوگ پہلی پریشان حال ہیں اور ادھر لوگوں کو مذہبی طور پہ دین سے دور کرنا اور ایسی خرافات کو بیچ میں لانا اور پھر کہنا کہ 1300-1400 سال کی اجماع امت کو توڑ کے نیا راستہ کرنا کہ 8 رکعت سنت ہو گئی۔ 8 رکعت کوئی سنت نہیں، 8 رکعت نماز تہجد سنت ہے، تراویح سنت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھنے اور دوسرا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔